لا الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان ارضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وحبیب الہ العالمین وآلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المیامین اما بعد فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بزرگان عزیز، برادران ایمان، قبل اس کے کہ میں آپ کو تقوی الہی اور تزکیہ نفس کی دعوت دوں، پہلے اپنے نفس کو تقوی الہی اور تزکیہ نفس کی دعوت دیتا ہوں۔ اس خطبہ جمعہ میں تزکیہ نفس کے حوالے سے گفتگو جاری اور ساری ہے۔ سورہ شمس کی ابتدائی آیات ہیں جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس انسانی کی قسم اور جس ہستی نے نفس انسانی کو سنوارا ہے اس ہستی کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تزکیہ نفس کے تسویے کے بعد، نفس کی تخلیق کے بعد اللہ نے نفس انسانی میں تقوی بھی الہام کر دیا، فجور بھی الہام کر دیا، اچھائی کو بھی رکھ دیا، برائی کو بھی رکھا، خیر کو بھی رکھا اور شر کو بھی رکھا۔ اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر دیا۔ پروردگار عالم اتنی بات کہنے کے لیے کہ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا، یہ اتنا پیغام پہنچانے کے لیے پروردگار عالم 11 قسم کھاتا ہے۔ اگر آپ کے پیش نگاہ ہو، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، رات کی قسم، روشن دن کی قسم، زمین کی قسم، زمین کا فرش بچھانے والی ذات کی قسم، آسمان کی قسم، آسمان کا شامیانہ لگانے والی ہستی کی قسم، نفس انسانی کی قسم اور نفس انسانی کو سنوارنے والی ذات کی قسم۔ 11 قسم کھانے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ اب یہ پروردگار عالم 11 قسم کھا رہا ہے، ہم بھی قسم کھاتے ہیں، آپ بھی قسم کھاتے ہیں، اور منبر پہ آنے والے تو بہت قسم کھاتے ہیں،
بات بات میں قسم کھاتے ہیں۔ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، اپنی صداقت کو باور کرانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو کیا پروردگار عالم بھی اپنی صداقت کو باور کرانے کے لیے قسم کھا رہا ہے؟ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے؟ خدا کی ذات بے نیاز ہے، مستغنی ہے اس بات سے کہ وہ اپنی صداقت کو باور کرانے کے لیے قسم کھائے، تو پھر پروردگار 11 قسم کیوں کھا رہا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرنے کے لیے، یہ میسج اور پیغام ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کہ دیکھو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو تمہاری کامیابی اور کامرانی صرف اور صرف تزکیہ نفس میں ہے، پیوریفیکیشن آف سول میں ہے۔ جس کا نفس جتنا پاک ہوگا، جتنا طاہر ہوگا، وہ انسان اتنا ہی کامیاب انسان ہے، اور جس کا نفس جتنا ہی آلودہ، میلا اور گندہ ہے، وہ انسان اتنا ہی ناکام انسان ہے۔ عزیزو، آج ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں۔ کن کن مسائل کے اوپر گفتگو کی جائے، کن کن مسائل کے اوپر بات کی جائے؟ مسائل کی ایک قطار ہے، مسائل کی ایک لائن ہے۔ سماجی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ازدواجی مسائل ہیں، پڑوس کے مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں۔ کتنے مسائل ہیں عزیزو! یہ سارے کے سارے مسائل کی بنیاد اور جڑ صرف ایک ہے کہ ہمارا نفس پاک و پاکیزہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا نفس پاک ہو جائے تو سارے مسائل کا تصفیہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، آج بہت سارے مسائل ہیں اور ہر جگہ ایک ہی شکوہ ہے، ہر ایک کو شکوہ ہے۔ دکاندار کو خریدار سے شکوہ ہے، خریدار کو دکاندار سے شکوہ ہے، باس کو امپلائیز سے شکوہ ہے، اور امپلائیز کو باس سے شکوہ ہے، مالک کو مملوک سے شکوہ ہے، اور مملوک کو مالک سے شکوہ ہے، زوجہ کو شوہر سے شکوہ ہے، شوہر کو زوجہ سے شکوہ ہے، بچوں کو ماں باپ سے شکوہ ہے، اور ماں باپ کو اولاد سے شکوہ ہے۔ ہر طرف شکوے ہی شکوے ہیں۔ یہ سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جب نفس پاک ہو جاتا ہے۔ جہاں نفس میں خباثت ہوتی ہے، نفس میں گندگی ہوتی ہے، وہاں مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن جب نفس پاک ہوتا ہے تو وہاں مسائل کا تصفیہ کیا جاتا ہے، وہاں مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، جو تہذیب نفس کے کمال کے اوپر تھا، وہ صرف مسائل کا حل ہی نہیں پیش کرتا، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے، پورے سماج کے لیے، پوری بشریت کے لیے نمونہ عمل بن جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، رسول کی ذات تمہارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ اگر تمہارے یہاں سماجی مسائل ہیں تو رسول کی زندگی کو دیکھو، اگر تمہارے یہاں ازدواجی مسائل ہیں تو اپنے رسول کی زندگی کو دیکھو، اگر تمہارے یہاں اکنامیکل مسائل ہیں تو اپنے رسول کی زندگی کو دیکھو۔ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے رسول کی زندگی۔ عزیزو، اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں اور رسول کی ذات کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں، اپنے لیے آئیڈیل بنا لیں، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی نکھر جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلی اللہ علیہ اللہم
صلی علی وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ. سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الطاهرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بزرگان عزیز، برادران ایمان، ارشاد احدیت ہو رہا ہے. انا فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے اور جانے میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لأولی الالباب، ان کے لیے نشانیاں ہیں جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان فہم ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں. جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جو اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، اور لیٹ کے اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں. اور پھر جب فکر کرتے ہیں تو ایک آواز دیتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار اس نظام ہستی میں جو کچھ بھی تو نے خلق کیا ہے، چاہے وہ چھوٹی مخلوق ہو، چاہے وہ بڑی مخلوق ہو، چاہے وہ انسیکٹس ہوں، چاہے وہ اینیملس ہوں، سب کو تو نے ایک پرپس کے لیے پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. کسی کو بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، اے پروردگار تیری ذات بے نیاز ہے، تیری ذات منزہ ہے، تیری ذات بے عیب ہے، ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما. تو اگر آپ نے قرآن مجید کے اس آیت کے ترجمے کو محسوس کیا اور محفوظ کیا تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ اس آیت میں پروردگار عالم تفکر کی بات کر رہا ہے، تھنکنگ کی بات کر رہا ہے، غور و خوض کی بات کر رہا ہے. دیکھیے، کچھ عبادتیں مختلف طرح کی عبادتیں ہیں. کچھ عبادتوں کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، کچھ عبادتوں کا تعلق ہمارے مال سے ہے، کچھ عبادتوں کا تعلق ہماری فکر سے ہے، ہماری عقل سے ہے. جن عبادتوں کا تعلق جسم سے ہے ان عبادتوں کو جسمانی عبادت کہا جاتا ہے، اور جن عبادتوں کا تعلق ہمارے مال سے ہے انہیں مالی عبادت کہا جاتا ہے، اور جن عبادتوں کا تعلق ہماری فکر سے ہے اس کو تدبر، تعقل، تفکر کہا جاتا ہے. جسمانی عبادتیں نماز، روزہ، حج ہے. مالی عبادت زکوٰۃ ہے، خمس ہے. اور
تھنکنگ کی عبادت، تفکر ہے، تعقل ہے۔ آپ غور کیجئے، ان عبادتوں میں سب سے اہم عبادت، سب سے افضل عبادت کون سی عبادت ہے؟ رسول اسلام فرماتے ہیں تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت، سب سے بزرگ تر عبادت تفکر و تعقل کی عبادت ہے۔ اس لیے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹے کی تھنکنگ، 1 گھنٹے کا تفکر، 1 گھنٹے کا غور و خوض 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی 70 سال آپ نماز پڑھیں، 70 سال آپ روزہ رکھیں، 70 سال آپ حج کریں، 70 سال آپ زکوٰۃ دیں، 70 سال آپ خمس زکوٰۃ ادا کریں، یہ ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، 1 گھنٹے کا تفکر ایک طرف، 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مگر عزیزو، ہمارے پاس ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم نکل آتا ہے، مگر 24 گھنٹے میں وہ کون سا لمحہ ہے جب ہم غور و خوض بھی کرتے ہیں، جب ہم فکر بھی کرتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں؟ دیکھیے، سوچنا، فکر کرنا انسان کی خاصیت ہے، انسان کی صفت ہے، انسان فکر کرتا ہے، انسان غور و خوض کرتا ہے۔ حیوان فکر نہیں کرتے، حیوان غور و خوض نہیں کرتے۔ اور اللہ کو آپ تو ہر روز اللہ سے شکوہ کرتے رہتے ہیں، ہر روز اس کی بارگاہ میں شکایت کرتے رہتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں مگر ہماری دکان نہیں چل رہی ہے، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں مگر ہمارے بچے ہماری بات کو نہیں مان رہے ہیں، ہم ہر روز دعا کر رہے ہیں مگر ہماری اہلیہ ہماری بات کو نہیں مان رہی ہے، ہم ہر روز شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار کو بھی آپ سے کوئی شکوہ ہے یا ہم سے کوئی شکوہ ہے یا نہیں ہے؟ قسم خدا کی پروردگار عالم کو انسانوں سے جو سب سے زیادہ شکوہ ہے، قرآن میں جگہ جگہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم فکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، تم غور و خوض نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں ہو۔ سوچنا، تفکر کرنا اہم عبادت ہے۔ اسلام نے اس عبادت کو اہم عبادت کا، جو شخص غور و خوض نہیں کرتا ہے، جو فکر نہیں کرتا، جو تھنکنگ نہیں کرتا ہے، قرآن نے کہا اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ صُمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو غور و خوض نہیں کرتے ہیں وہ چلنے والوں میں سب سے بدترین چلنے والے ہیں۔ اس زمین کے اوپر کیا کیا چلنے والے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی چلتے ہیں، حیوان بھی چلتے ہیں، جانور بھی چلتے ہیں، گدھے بھی، کچھر بھی، گھوڑے بھی چلتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا جو انسان غور و خوض نہیں کرتا، جو انسان فکر نہیں کرتا، وہ چوپاؤں سے بھی، حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اسلام غور و فکر کے اوپر اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ جب تک ہم فکر نہیں کریں گے، ہم سوچیں گے نہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی ہماری زندگی میں اسی وقت آئے گی جب ہم غور و فکر کریں گے، جب میں سوچوں گا کہ میں اس مقام پہ ہوں، کیا یہ مقام میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، یا اس مقام سے مجھے آگے جانا چاہیے، جبھی تو میری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن اگر میں مطمئن ہو جاؤں کہ نہیں یہیں پہ ہوں، یہ میرے لیے جگہ مناسب ہے، یہ جگہ میرے لیے بہتر ہے، تو میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی نہیں آئے گی۔ عزیزو، جب انسان سوچتا ہے کہ اس مقام پہ ہوں، کیا اس مقام سے آگے جانے کا راستہ ہے؟ کیا اس مقام پہ ہوں، یہ مناسب جگہ ہے؟ جب تک سوچے گا نہیں، انسان اسی مقام پہ رہے گا۔ اور آپ کو اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو دیکھ لیجئے، کربلا میں حر لشکر یزید میں تھا، اسی میں پسر سعد بھی ہے، ابن زیاد بھی ہے، سب کے سب ہیں۔ حر نے تھوڑی دیر کے لیے شب عاشور میں سوچا کہ ایک طرف حسین ابن علی ہیں، اصحاب حسین ہیں، میں یزید کے لشکر میں ہوں، کیا یزید کے لشکر میں رہنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں مناسب ہے؟ قسم خدا کی، اگر حر نے شب عاشور میں
تفکر نہ کیا ہوتا، غور و خوض نہ کیا ہوتا، تو آج حر اسی طریقے سے لشکر یزید میں ہوتا جیسے پسر سعد لشکر یزید میں ہے، ابن زیاد لشکر یزید میں ہے، شمر لشکر یزید میں ہے۔ مگر حر نے سوچا اور سوچا، غور و خوض کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ آج حر لشکر یزید سے نکل کے آ گیا۔ پہلے لعنت اللہ تھا، اب علیہ السلام بن گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور و خوض کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم فکر کریں۔ عزیزو، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں سوچنے کے لیے۔ کبھی کبھی ہم مسجد میں آتے بھی ہیں، آنے کے بعد بھی نہیں آتے ہیں۔ مجلس میں آتے ہیں، مجلس میں آنے کے بعد بھی شریک مجلس نہیں ہوتے۔ جب تک ہم اس کے اوپر غور نہیں کریں گے، جب تک ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی اسی وقت آئے گی جب ہم غور کریں گے، جب ہم فکر کریں گے۔ آج بہت سارے مسائل ہیں۔ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کی اکیڈمک ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کی اسلامک ایجوکیشن کا مسئلہ ہے۔ اتنے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کون کرے گا؟ ان مسائل کی راہ حل کون نکالے گا؟ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے علم دنیا اور علم دین کو حاصل کرنا چاہیے، علم دین اور علم دنیا حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ کون سوچے گا؟ جماعت کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، اور صرف جماعت کے ذمہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسا ماحول کریٹ کریں، ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ آپ خود بھی اس کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کے بچے بھی متوجہ ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا اسلامک ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ کولیپس کر گیا ہے؟ کبھی سوچا کیا وجہ ہے؟ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ جب تک وجہ کو تلاش نہیں کریں گے اور اس وجہ کے اوپر کام نہیں کریں گے، مسئلے کا حل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا سا دیکھیے، واقعہ بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، امریکہ کے ایک اسٹیٹ میں، وہاں عورتوں میں بڑی غیبت تھی۔ بس ہر وقت عورتیں بیٹھی ہوئی غیبت، ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتی تھی، ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جہاں سب برائیاں کرنے لگے وہاں برائیوں کا زور شور ہو جائے گا۔ اب بڑے بڑے پریچرز آئے، وائز آئے، علماء آئے، اور سب دھواں دھار تقریریں کر رہے ہیں، مگر کوئی اثر نہیں۔ عزیزو، کوئی اثر نہیں۔ مگر ایک تھنکر آیا، اس نے دیکھا کہ یہ عورتیں فری ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو جب کوئی کام نہیں ہے تو غیبت کا کام تو ہوگا ہی، برائی کا کام تو ہوگا ہی۔ اس نے کہا یہ فری ہیں، ان کو انگیج کیا جائے، ان کو مصروف کیا جائے۔ اور اس نے جو دستکاری کے کچھ پروگرام رکھے اور ایگزیبیشن رکھا۔ اب ساری عورتیں جو ہے دستکاری میں، ہینڈ کرافٹس میں بزی ہو گئی۔ اب ہر ایک کو ایگزیبیشن میں جا رہے ہیں کہ ہمیں انعام مل جائے، ہمیں انعام مل جائے۔ وہ برائی جو بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے تھنکر اور بڑے بڑے جو ہے پریچرز دور نہ کر سکے، ایک تھنکر نے تھوڑی سی فکر کے ساتھ اس برائی کو ختم کر دیا۔ عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کے مسائل کو دور کریں، اپنی جماعت کے مسائل کو حل کریں، تو ہمیں پہلے غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اسلام نے، رسول اسلام نے تھنکنگ کو کتنا اپریشیٹ کیا ہے۔ یہ واقعہ سنیے، تھنکنگ کو اپریشیٹ کیا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا ہے، روزہ رکھنے والوں کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا، تھنکنگ کرنے والے کو جس طریقے سے اپریشیٹ کیا، کسی کو نہیں اپریشیٹ کیا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام مدینے کے باہر تھے، مدینے میں واپس آ رہے تھے۔ پیغمبر نے کیا دیکھا کہ ایک بدو
گھوڑا لیے ہوئے کھڑا ہے اور وہ اپنا گھوڑا بیچنا چاہتا ہے۔ رسول اسلام اس کے قریب آئے، کہا کیا تم یہ اپنا گھوڑا بیچ رہے ہو؟ کہا ہاں میں یہ اپنا گھوڑا بیچ رہا ہوں، کیا قیمت لوگے؟ اب اس نے جو بھی قیمت بتائی، رسول نے اپنی جیب کو دیکھا، کہا اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، ہاں تم میرے ساتھ مدینے چلو، میں تمہیں قیمت ادا کر دوں گا۔ اب یہاں پہ معاملہ ہو گیا، سودا ہو گیا۔ اب رسول اسلام آگے آگے ہیں اور وہ گھوڑا لیے ہوئے رسول کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ رسول بیت الشرف میں داخل ہوئے اور یہ گھوڑا لے کے دروازے کے باہر بیت الشرف کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک صاحب پیسے والے آئے اور کہنے لگے کیا یہاں کس لیے کھڑے ہو؟ کیا گھوڑا بیچ رہے ہو؟ کہا ہاں گھوڑا بیچ رہا ہوں۔ کہا کیا قیمت لوگے؟ تو اب جو رسول سے قیمت بتائی تھی اس سے زیادہ قیمت بتائی اور یہ پیمنٹ کرنے لگے۔ اتنے میں رسول آ گئے، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس بدو نے کہا گھوڑا بیچ رہا ہوں۔ کہا اس گھوڑے کا تو مجھ سے سودا ہو چکا ہے، معاملہ ہو چکا، تم یہ گھوڑا کیسے بیچ سکتے ہو؟ کہا اگر آپ سے سودا ہوا ہے تو آپ کوئی گواہ لے کے آئیے۔ اب مشکل یہ جہاں پہ معاملہ ہوا، سودا ہوا، وہاں پہ کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ اب گواہی کون دے؟ گواہی کے لیے اصول یہ بنتا ہے کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو موقع پہ موجود رہا ہو۔ جو موقع پہ موجود نہ ہو وہ کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ اب جب وہ بدو کہتا ہے کہ آپ گواہ لے کے آئیے، تو رسول اب اتنی دیر میں کچھ صحابہ پہلے صاحب آ گئے۔ رسول نے کہا بھائی گواہی دو کہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے گواہی دے دوں؟ نہ میں نے معاملہ ہوتے دیکھا، نہ سودا ہوتے ہوئے دیکھا، کیسے گواہی دے دوں؟ دوسرے صاحب سے کہا آپ بھائی گواہی دے دیجئے کہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ میں کیسے گواہی دے دوں؟ میرے سامنے تو معاملہ ہوا نہیں، اور قانون شہادت یہ ہے کہ گواہی وہ دے جس کے سامنے معاملہ ہوا ہو۔ معاملہ تو میرے سامنے ہوا نہیں۔ جیسے ہی یہ دونوں شخص خاموش ہوئے، خزیمہ بن ثابت انصاری آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ کا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ کا ہے۔ جیسے خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا آپ کا، یہ دونوں خزیمہ کی طرف مڑے، تم نے کیسے گواہی دے دی کہ یہ گھوڑا رسول کا ہے؟ کیا تم نے معاملہ ہوتے ہوئے دیکھا، سودا ہوتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہ معاملہ ہوتے دیکھا، نہ سودا ہوتے ہوئے دیکھا، مگر گواہی دے رہا ہوں کہ یہ گھوڑا رسول کا ہے۔ کہا تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ کہا پہلے یہ بتاؤ تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہو، اللہ کے وجود کی گواہی دیتے ہو، جنت کے موجود ہونے کی گواہی دیتے ہو، کوثر و سلسبیل کے وجود کی گواہی دیتے ہو؟ کیا تم نے جنت کو دیکھا؟ کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ کیا تم نے کوثر و سلسبیل کو دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں، پھر گواہی کیسے دیتے ہو؟ کہا رسول نے کہا ہے، وہ رسول کہہ رہا ہے جو سچا رسول ہے۔ کہا جب بغیر دیکھے صادق رسول کے کہنے کے اوپر تم نے بغیر دیکھے جنت کو مان لیا، جہنم کو مان لیا، تو وہی رسول تو کہہ رہا ہے نا کہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ جیسے ہی خزیمہ نے یہ کہا، رسول نے فرمایا انتا ذو الشہادتین، اے خزیمہ تو دو گواہیوں والا ہے، یعنی ہر ایک کی گواہی سنگل گواہی ہے، مگر تیری گواہی ڈبل گواہی، تو ایک گواہ نہیں ہے، تو دو گواہ کے برابر ہے۔ عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، ہم فکر کریں، ہم تفکر کریں، تعقل کریں، تدبر کریں، تاکہ ہمیں ہمارے مسائل حل ہوں۔ اور دیکھیے یہ عبادت، تفکر کی عبادت تمام عبادتوں سے بہتر ہے۔ دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو نماز پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے، روزہ رکھتے ہیں ثواب ملتا ہے، حج کرتے ہیں ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں ثواب ملتا ہے۔ ہر عبادت پہ آپ کو ثواب ملتا ہے، بس ثواب ملتا ہے، مگر جب آپ اللہ کی تخلیق میں غور و خوض کرتے ہیں تو ثواب بھی مل جاتا ہے، اور وہ خدا جو آپ کو نہیں ملا ہے وہ خدا بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله، وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. اللهم وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى. اللهم صل على محمد وآل محمد ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم السلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماحي آثار البدع والطغيان، هادم أبنية الشرك والنفاق، حاسد فروع البغي والشقاق، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وساحل مخرجه وكحل ناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم صل